بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور تمام مسلمان بہن بھائیوں، اب گوشت کی تقسیم بھی ہے، کیونکہ اس لیے ہم نے قربانی تو کر لی بھائی اللہ کے نام پر بھائی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آ چکا ہے بھائی، قرآن پاک میں آ چکا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور اس کا خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن پہنچتا ہے اس کے ہاں تقوی تم میں سے۔ تقوی سے کیا مراد؟ خالص اللہ کے لیے قربانی آپ نے کر لی، باقی گوشت تم کھاؤ پیو تقسیم کرو، تمہاری اپنی مرضی۔ اگر چھوٹا بکرا ہے تو اس کی تو تقسیم کی ضرورت بھی نہیں، بس سمجھ میں جس طرح حصے نہیں ہوتے بڑے جانور میں، وہ تو ایک آدمی کا ہے، وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں جب بھائی تقسیم اور تو استحبابی تقسیم ہوتا ہے اپنے لیے، غربا کے لیے، دوستوں کے لیے۔ جو بڑا جانور ہے نا اس میں تقسیم ضروری ہے، یہ یاد رکھو۔ 6 آدمی ہیں، 7 آدمی ہیں یا اس سے کم ہے، اگر کسی ایک نے کہہ دیا مجھے اپنا حصہ دے دو تو آپ سب حصوں کو تولنا پڑے گا، اندازے سے نہیں دینا۔ آج کل بہت سارے جگہوں پر اندازوں پر تقسیم کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر اندازہ کہ سارے گوشت کو اپنے اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر کوڑا اندازی کرتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، بلکہ ناجائز نہیں حرام ہے، صرف حرام نہیں بلکہ سود ہے، یہ یاد رکھیں۔ بھئی تقسیم میں ہو سکتا ہے کسی کی ہڈی یا کسی کا گوشت کی بوٹی زیادہ آ گئی ہو، کسی کی کم ہو، بھئی یہ تو قربانی اللہ کی عبادت ہے، تو اس کو تم نے سود میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے اندازے پہ کبھی تقسیم نہ کرنا، تولو، اس کو پورا پورا وزن کریں، پھر اس کے بعد قرآن اندازی کریں یا کوئی اپنی خوشی سے اپنا حصہ اٹھا لے۔ یہ اندازے غلط ہیں، یاد رکھنا، ورنہ سود ہو جائے گا۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے، بڑا عظیم گناہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اعلان جنگ ہے، تو اپنی قربانی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اعلان جنگ بنا دیا ایک بوٹی کے پیچھے۔ اس لیے اندازے سے کبھی گوشت تقسیم نہ کرو، تولو باقاعدہ ترازو پر برابر برابر۔ ہاں اگر ترازو نہیں ہے تو پھر علماء کرام نے ایک طریقہ بیان فرمایا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر یہ کر سکو تو وہ یہ ہے، اگر تولنے سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ علماء کرام نے یوں فرمایا کہ پہلے سارے گوشت کو 7 حصوں میں تقسیم کر لو اندازے پر، جب ہو گیا نا حصے بن چکے ہیں، اب ہر 4 حصوں میں 4 پائے رکھ لو، ان 4 حصوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت نکال لو، 4 حصوں میں 4 پائے رکھ لو، اس جانور کے 4 پائے، ان میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت نکال کر علیحدہ لگا لو، اکٹھا کر لو، پھر 5ویں حصے پر اس کا بمائے مغز سر کے وہاں رکھ لو، یعنی اس کا سر بمائے مغز کے یہ 5ویں حصے میں رکھ لو، اس میں سے تھوڑا گوشت نکال لو، 6ٹھے حصے کے ساتھ کھال رکھ لو، اس کا چمڑا، وہی کھال چمڑا اس کے ساتھ رکھ لو 6ٹھے حصے میں، وہاں سے بھی تھوڑا سا گوشت نکال لو۔ اب 7واں حصہ رہ گیا، جتنا گوشت نکالا ہے نا وہ 7ویں حصے میں رکھ لو، بس اب تولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوڑا اندازی کر لو، یا خوشی سے کوئی لینا چاہے تو وہ اٹھا لے۔ یہ طریقہ ہے، جو اگر تولنا اس کا وزن نہیں چاہتے تو یہ طریقہ جواز کا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اگر گھر کے چند افراد ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، وہاں تولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے،
وہاں تولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. گھر میں بڑا جانور 6 آدمیوں نے 7 آدمیوں نے کر لیا, بس اب وہاں تولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جتنا اٹھائے کھائے پیے جہاں بھی کرے ان کی اپنی مرضی. اگر غیر آدمی مل گیا, اگر کسی ایک نے کہہ دیا یا گھر کے اندر کسی نے کہہ دیا نہیں بھائی مجھ کو اپنا حصہ دے دو, پھر تولنا پڑے گا, پھر وزن کرنا پڑے گا. کسی ایک نے بھی کہہ دیا, اسی لیے اس چیز کا خیال رکھو. اور آخری بات, جب سب نے اپنا اپنا حصہ لے لیا یا کسی نے اپنا بکرا علیحدہ ذبح کر لیا, اب مستحب طریقہ ہے کہ اس کے 3 حصے بناؤ. ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ اپنے رشتہ دار دوستوں کے لیے, تیسرا حصہ مساکین غرباء محتاجوں کے لیے. اور یہ حکم مستحب ہے. اگر سارا گوشت گھر میں رکھنا چاہو کوئی منع نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی کراہت نہیں. اگر سارا گوشت تم اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے دوستوں میں دے دو تو کوئی حرج نہیں, یا سارا گوشت آپ مساکینوں کو محتاجوں کو دے دو, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, جس طرح تمہاری مرضی. لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ اس کے 3 حصے بناؤ. یہ مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے. ورنہ یہ گوشت تم 3 دن سے زیادہ بھی کھا سکتے ہو, سارا سال بھی کھا سکتے ہو. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت علی باہر سے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کے سامنے گوشت رکھا قربانی والا. کئی مہینے گزر چکے تھے. حضرت علی نے فرمایا یہ کون سا گوشت ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تو قربانی کا گوشت ہے. کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ سے نہ پوچھ لوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کا گوشت ہے, کئی ہفتے مہینے گزر چکے ہیں, کیا میں کھا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں کھا سکتے, بالکل کھا سکتے ہو. ایک روایت میں یہ بھی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر گوشت کئی مہینے تک رکھا جائے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کم و بیشی معاف فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ذوالحجہ کا گوشت دوسری ذوالحجہ کے یکم کو بھی کھا سکتے ہو, دوسرے سال کی ذوالحجہ, یعنی سارا سال کھا سکتے ہو. ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ 11ویں 12ویں 13ویں, یہ 3 دن ہیں. تشریق کا معنی سکانا. صحابہ کرام گوشت کو سکایا کرتے تھے. ابتدا میں منع تھا, بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنا چھوڑ دیا. اب ان گوشت کو سکاؤ, جیسے کہ ہمارے پرانے لوگ ان کے رویلا بنا کر کے رسیوں میں لٹکا کر سکایا کرتے تھے, سارا سال کھاتے تھے, کوئی منع نہیں ہے. لیکن غریبوں کے گھر ضرور دو بیچارے. ہاں بھائی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا زیادہ دیا ایک بکرا پکڑ کر کسی غریب کے حوالے کر دو کہ یہ ہماری طرف سے ذبح کر لینا, یہ قصاب کے پیسے بھی لے لو, بس یہ بھی کافی ہے بھائی. تو وہ کتنے خوش ہوں گے غریب لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, گھر کے جتنے افراد ہیں. ہاں بھائی, اللہ تعالیٰ ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے, بشرطے کہ یہ ساری قربانیاں حلال پیسے سے ہوں. میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں, حرام پیسہ, کیونکہ اللہ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتے ہیں, نبی پاک ہے, قرآن پاک ہے, ہمارا دین پاک ہے, جنت پاک ہے, پاک لوگوں کے لیے. لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام, حرام خور جسم بلا ہوا جنت میں نہیں جائے گا. حرام پیسوں سے نہ حج ہوتا ہے, نہ عمرہ ہوتا ہے, نہ صدقہ خیرات ہوتا ہے, تو قربانی کیسے ہوگی؟ بھائی حرام کھانے سے تو نماز بھی قبول نہیں, دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اگر ایک لقمہ حرام کا کھائے تو 40 رات کی بھی تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج ہمارے اندر اکثریت 80% حرام کی کمائی کما رہے ہیں. چوری کا پیسہ, ڈاکے کا پیسہ, رشوت, سود, جوا, اور لوگوں کی میراث کھا جانا,
لوگوں کے حق کھا جانا، دھوکہ دے کر کمانا، یہ سارے ناجائز حرام ہیں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ناراض نہ ہونا، یہ عبادت ہے، قربانی۔ اللہ تعالی رحم فرمائے تمام مسلمانوں پر، تمام مسلمانوں کے حق میں خیر کی دعائیں مانگو، اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کرو، پوری امت کے لیے بھی دعا کریں، گناہوں سے بچو، نیکی کرو، اللہ کو خوش کرو، انشاءاللہ اللہ تعالی بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے غفور الرحیم ہیں، بندہ معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرو بھائی، لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچاؤ، لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کریں۔ بہر کیف میرے لیے ضرور دعا فرمایا کرے، اللہ میرا خاتمہ ایمان کا فرمائے، اور مدینہ منورہ کی اللہ مجھ کو موت عطا فرمائے، اور جنت البقیع میں اللہ مجھ کو دفن کرے۔ الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیل، وہب لی فی مدینتہ قرارا بایمان ودفن بالبقیع، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وذریتہ واہل بیتہ وانصارہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔